السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے افواہیں یعنی کہ ریومرز۔ ناظرین اکرام، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک افواہوں کا ایک سمندر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا میں ایک افواہ جو ہے وہ ہوتی ہے، ایک ریومر کریٹ ہوتا ہے اور وہ اس طرح اسپریڈ کر دیا جاتا ہے کہ ایسا گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ سچ ہی نہ ہو جائے، آلدو کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس خبر کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے وائرل کی جاتی ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ بالکل سچی ہے، اور حالانکہ جو اس کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے وہ خبر اورینٹڈ ہوئی ہے وہاں سے اس چیز کا تعلق دیکھا جائے گا تو وہ جھوٹی ہے۔ لیکن افواہوں کے اوپر قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ان افواہوں سے بچنا چاہیے اور ان سے جو ہے ان پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے افواہیں پھیلانے والوں کے بارے میں کیا وعید بتائی گئی ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا معاملہ رکھا گیا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے۔ یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ افواہوں پر ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے، اور ان افواہوں کا جو وجود ہے اس کی اوتھینٹسٹی پہلے چیک کر لینی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی ایک خبر وائرل ہو گئی کہ بھائی فلاں صاحب نے فلاں جو ہے جگہ پر ایسا کہہ دیا، اور بس ہم نے جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو پوسٹ ہے وہ وائرل ہوتی چلی گئی، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرے بغیر ہم اس چیز کو وائرل کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اس عمل کی، اس پوسٹ کی، اس چیز کی تصدیق کر سکیں۔ پہلے ہم اس کو تصدیق کریں کہ آیا کیا یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو افواہیں گردش کرتی ہیں، یہ افواہیں جو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے بڑی وعید ہے، اور یہ اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو ایک طرح سے ڈراتے ہیں اور ان کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو افواہ ایک ایسا بیان غیر مصدقہ ہے جو غیر مستند ہے اور ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی معاشرے میں افواہوں کے سبب خوف، دہشت، بے بنیاد اور منفی خبریں، تشدد اور جذباتیت وغیرہ جڑ پکڑتے ہیں۔ سیاسی میدانوں اور دائرہ کار میں افواہیں پروپیگنڈے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جنہیں مختلف سیاسی اور مذہبی گروہ اپنے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہی افواہوں سے متعلق قرآنی آیات میں درج ذیل نکات ماخوذ ہیں۔ حالت جنگ میں اہل ایمان کو بہت محتاط رہنے اور افواہوں پر کان نہ دھرنے کی تاکید کی گئی، کیونکہ اس طرح کی افواہوں سے انتشار
افراتفری اور خوف پیدا ہوتا ہے جو شکست کا باعث بنتا ہے۔ اہل ایمان کو اس طرح کی خبروں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرز کی خبروں کی تصدیق یا تردید فرماتے تھے۔ منافقین کی جنگ میں عدم شمولیت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ منافقین حالت جنگ میں جھوٹی افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اپنے بغض باطن اور باغیانہ سرشت کے تحت اہل ایمان کی انتہائی نازک اور حساس معلومات کفار کو فراہم کر دیتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم میں بھی اس میں جو ہے بتایا گیا کہ جو منافقین تھے وہ جنگ کے دوران کس طرح کا عمل کرتے تھے اور اس سے کیا کیا نقصانات جو تھے وہ مسلمان اٹھا سکتے تھے۔ تو اس بارے میں بتایا گیا کہ پہلے تصدیق کر لو، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کے اس عمل کی جو افواہ تمہارے تک پہنچی ہے پہلے اس کی تصدیق کر لو، تاکہ جو منافقین ہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ رشتہ ازدواج میں منسلک افراد کو افواہوں کے متعلق محتاط رہنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو رشتہ ہے بہت ہی نازک رشتہ کہلاتا ہے، کیونکہ ازواج کو دباؤ اور تکالیف میں رکھنے کی شدید ممانعت کی گئی ہے۔ پاک دامن عورتوں کے مہر روک لینا یا انہیں اذیت و تکالیف سے اس لیے دوچار کرنا کہ وہ مہر واپس کر دیں یا مطالبہ ہی نہ کریں یا دست بردار ہو جائیں، ایک قبیح عمل ہے۔ صرف کھلی فحاشی کی صورت میں ہی ان پر شدید حدود قیود لاگو ہوتی ہیں، اسی لیے کسی عورت پر فحاشی کا الزام لگانے اور اس کے اثبات و تردید اور قضا کے اسلامی قوانین کی مکمل پاسداری بہت ضروری ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ تو ناظرین اس بارے میں بھی ہمیں بڑی جو ہے نا بہت ہی سوچ بچار کے بعد کسی پر جو ہے وہ اس طرح کا الزام لگانا بھی، میں تو کہتا ہوں الزام کسی پر لگانا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ آپ نے اس چیز کو اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی تصدیق نہ کر لی ہو۔ بغیر تصدیق کیے گئے کسی بھی عمل پر آپ جو ہے نا کسی کے انسان کے اس عمل کو جو ہے آپ اس پر الزام لگا دیں کہ جی فلاں آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے کسی قسم کی کوئی چوری کی اور آپ اس کو چور ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کہیں کسی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ جو ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے عمل سے بھی گریز کرنا چاہیے اور افواہوں پر کان خود بھی نہ دھریں اور دوسروں کے لیے بھی افواہوں کا ذریعہ مت بنے۔ یعنی کہ آپ نے بھی اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور وہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کر دیا، تو بھائی آپ پہلے اس کی تصدیق کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے شخص کو بتائیں کہ بھائی میرے پاس ایسے ایسے فلاں شخص آیا تھا، اس نے تو ایسے کام کر دیا۔ اب آپ کو اس بات کی پہلے تصدیق کرنی چاہیے کہ بھائی فلاں شخص نے کیا ایسا کام کیا بھی ہے، اور اگر اس نے کیا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ بھائی آپ اس کے لیے ایک انفارمیشن کا ذریعہ باعث بن رہے ہیں، مس انفارمیشن کا یا ڈس انفارمیشن کا آپ باعث بن رہے ہیں۔ تو اس چیز میں بھی ہمیں اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں اہل ایمان کے درمیان اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھے منافقین کا ایک مقصد جھوٹی افواہیں پھیلانا تھا تاکہ مسلمانوں میں انتشار، تفرقہ اور غلط فہمیاں پروان چڑھ سکیں۔ منافقین کے ان اعمال کے سبب حکم ہوا کہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں۔ جمعیت کے خلاف منافی عمل پر شدید حکم سے اتحاد امت کی اہمیت آشکار ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ منافقین جو دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، یعنی کہ وہ عمل دل میں تو کچھ رکھتے ہیں، کوئی اور بات رکھتے ہیں، اور زبان سے وہ کسی اور بات کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ منافقین کی کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ تو ہمیں ان جو اعمال ہیں اور جو ان احادیث ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان تمام باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور ان تمام باتوں سے اجتناب کر رہے ہیں جن سے ہمیں روکنے کا حکم دیا گیا۔
یا ان باتوں سے جس سے کسی انسان کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو کہہ دیں کہ بھی فلاں صاحب تو چور ہے، تو اس کے اوپر کیا گزرے گی کہ یار اس نے تو چوری کی بھی نہیں ہے اور ہم نے اس پر الزام لگا دیا بغیر دیکھے، کیونکہ ہم نے فلاں شخص سے سنا تھا کہ یار اس نے چوری کری تھی فلاں جگہ پر۔ تو بھائی پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے، اس کے بعد پھر اس عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، سورہ نور آیت نمبر 23۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، اور بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو ان آیات کی روشنی میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں جڑ پکڑتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی ایک کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور دوسرا موجود نہیں ہے تو ہم اس تیسرے شخص سے جو ہے اس دوسرے شخص کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس شخص میں کوئی برائی ہو تو بھی وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی ہو ہی نہیں تو وہ بہتان ہے۔ تو ایک صورت میں تو آپ ایک مردار کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اگر آپ غیبت کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی، اور اگر بہتان لگا رہے ہیں تو اس پر شریعت اور سخت سزا متعین کرتی ہے کہ آپ کسی پر بہتان لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کے لیے آپ کو گواہان لانا بہت ضروری ہے، یعنی اس کی گواہی دینے کے لیے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو خدا را اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس عمل سے بچائیں، اور افواہوں پر جو ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ریومرز وائرل ہوتی ہیں تو ان پر جو ہے فوکس نہ کریں، بلکہ ان کی تصدیق کریں، ان کی اوتھینٹسٹی پلیز چیک کریں کہ کیا یہ خبر تصدیق ہے، یا فلاں صاحب جو ہیں جو میرے پاس یہ خبر لے کر آئے ہیں، کیا یہ صاحب کا ان فلاں صاحب سے جن کی یہ خبر لے کر آئے کوئی ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا، کوئی ان سے رنجیدہ تو نہیں ہے، یا ان کے ساتھ یا ان کے کوئی آپس میں لین دین میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو جس کی بنا پر وہ مجھے آ کے یہاں پہ اس چیز پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ تو ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام تھا یہ بڑا ہی سوشل ایشو پر مبنی یہ پروگرام تھا، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹرز کے اوپر، اور اسی طریقے سے اور ڈیفرنٹ جو ہمارے چینلز ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہو یا ڈیفرنٹ جو یوٹیوبز وغیرہ کے اوپر، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے افواہوں کا، اور کوئی بھی چیز اگر وائرل کرنی ہو تو بس اس کو مرچ مسالہ لگا کر اور وہ وائرل کر دی جاتی ہے۔ اور ہم کیسے بے وقوف ہیں کہ جب قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور ہمیں بار بار ان باتوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ تمہارے دلوں میں اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے، وہ تمہارے لیے ایک فتنے کا باعث بنیں گے، تو آپس میں اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا ہے، اور اتحاد کی فضا جب ہی قائم رہے گی جب آپ آپس میں اس طرح کی جو افواہیں ہیں ان پر کان نہ دھریں اور کوشش کریں کہ ان کی تصدیق کر لیں اور اس کے بعد کسی بھی چیز کو جو ہے آگے بڑھائیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ جو ہماری جو ریومرز تھی اور افواہیں اس کے اوپر ہم نے بات کری۔ پروگرام کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔